روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا وہ اسے دیکھ لے۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات اور روزہ کے فضائل سماعت کرنے کے بعد آئیے اب یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں بغیر عذر شرعی روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ حضرت ابو اسامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہنمیوں کی آواز و پکار ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی بانچیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال جن کی اس مہینے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک عمل قیام رمضان المبارک یعنی نماز تراویح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دلاتے تھے تاہم انہیں سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، چنانچہ لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس نماز کے بارے میں بتایا۔ پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کی نسبت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے مزید لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ تھے کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مسجد میں تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے خطبہ مسنون پڑھا اور ارشاد فرمایا لوگوں آج رات مسجد میں تمہارے موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں مسجد میں اس لیے نہ آیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہی ہو جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ اور جہاں تک رکعت تراویح کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے متعلق چند احادیث بغور سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت اور نماز وتر پڑھائی۔ پھر اگلی رات آئی تو ہم جمع ہو گئے اور ہمیں امید تھی کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن ہم صبح تک آپ کا انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس سلسلے میں بات کی تو آپ نے فرمایا مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پر وطر فرض نہ کر دیا جائے۔